الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دوستو، بزرگوں، میری بہنوں، چھوٹے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیریت سے رکھے، شیطان کے شر، انسان کے شر، جنوں کے شر جو گروہ میں پھونکتے ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ دوستو، ہمیں دنیا کے لالچ اور دنیا کے ڈمڈمے اور دنیا کے شور شرابے سے محفوظ رکھے۔ آج کی ویڈیو کا بیان ہے درم، دینار اور علم۔ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 148 پر حدیث موجود ہے۔ ابو عبداللہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کرام درم دینار میراث میں نہیں چھوڑتے۔ ہاں، علم ان کی میراث ہے، اس لیے جس نے علم حاصل کیا اس نے بہت حصہ پا لیا۔ یعنی کہ نبیوں کی، انبیاء علیہ السلام کی جو وراثت ہے وہ علم ہے، اور علماء دین، علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہیں۔ اس لیے جس نے علم حاصل کیا اور اس نے عمل کیا اس نے بہت حصہ پا لیا۔ اسی کے متعلق ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور فرمایا، آپ کا کون وارث ہوگا؟ انہوں نے فرمایا، میرا اہل، میری اولاد۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر کیا بات ہے کہ میں اپنے والد کی وارث نہیں ہوں گی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی پرورش فرماتے تھے میں بھی اس کی پرورش کروں گا۔ یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے یہ جواب ارشاد فرمایا، اہل سنت کی روایت کے مطابق ہر کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔ نہ تو حضرت سیدہ نے کچھ فرمایا، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ کو اس حدیث کا علم ہوا، یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا کوئی وارث نہیں، ہم جو دینار اور درہم چھوڑ دیں وہ صدقہ ہے، وہ صدقہ کر دیں، غریبوں کو کھلا دیں۔ اس لیے وہ یہ تھوڑی سی رنجش بنی تھی، اور 6 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ تک تقریباً زندہ رہی، اور اس کے بعد حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی۔ ان روایات کے مطابق جب آپ نے اپنے حصے کے لیے بات کی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن جب آپ کو یہ معلوم ہوا، یہ حدیث پہنچی حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل سنت کی روایات کے مطابق صلح اور بیعت کر لی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔